اور اب آئیے چلتے ہیں آپ کو لے کر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کا خوشبودار تذکرہ پاک کرتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو اپنے قبیلے کے رئیس تھے، دیکھیے بہت آسان ہے ناظرین کہ لوور مڈل کلاس جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس بہت کچھ ہو، جو ایلیٹ میں ہو، سپر ایلیٹ میں ہو، جو پیسے والے ہو، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے آسائشوں کو چھوڑنا۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اپنے قبیلے کے رئیس تھے، جن کو کبار صحابہ کی صف کا اعزاز عطا ہوا، جن کو بیعت عقبہ کا شرف نصیب ہوا، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخات میں بھائی ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان مدینہ بھی ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں، جن کو عاشق سر جھکا کر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ رفت عطا فرمائی، ناظرین وہ رفت عطا فرمائی اور وہ مقام عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک، یعنی 313 نفوس قدسیہ جن کے سروں پر بدریت کا تاج سجا ہوا ہے، ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صف میں آپ کو لا کر کھڑا کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں افضل ترین مقام سے نوازا، جن پر زمین و آسمان نازاں ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو بدری صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ شہیدان احد کی صف میں بھی چمکتے دمکتے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ میدان احد میں جس وقت آپ کی سماعتوں میں ناظرین یہ سوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضن پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، تو ہمارا اپنے رب کے حضور کیا عذر ہوگا، تو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور ہمارے پاس نہ تو کوئی عذر ہوگا نہ ہی کوئی دلیل ہوگی۔ یہ وہ عاشقوں کا گھرانہ ہے ناظرین جنہوں نے صرف دین کی خدمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی صحیح معنوں میں چاکری کی ہے اور اپنا سب کچھ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا ہے۔ آئیے ناظرین ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدریت کا تاج بھی سجائے ہوئے ہیں اپنے سر پر اور شہیدان احد کی صف میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت بات۔ سبحان اللہ۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ایک تو پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے شرف صحابیت، اور پھر ہم جن ہستیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ہمیں سعادت مل رہی ہے، وہ صحابہ میں بھی نمایاں ترین مقامات، اللہ اکبر، السابقون الاولون کا تاج سجائے ہوئے، اور اکابر صحابہ میں آپ کا شمار، اور پھر آپ کا بنو خزرج کے قبیلے سے تعلق، آپ اپنے قبیلے کے بڑے رئیس تھے جس طرح آپ نے ذکر فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والے سارے ہی صحابہ کرام وہ نہیں تھے جو غلام تھے، حضرت بلال حبشی جیسے بھی تھے جنہوں نے تکلیفیں سہ کر بھی آقا علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے بھی، حضرت عبدالرحمن عوف جیسے بھی تھے، حضرت سعد بن نبی جیسے بھی، لہٰذا وہ بھی تھے جو اپنے خاندان میں سردار تھے، قبیلے کے بڑے تھے، مالدار بھی تھے، معاشرتی طور پر بڑا نام رکھنے والے تھے، اور وہ بھی تھے جو کمزور تھے، محتاج تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سب کے لیے ایک ہی اعزاز بن گیا کہ وہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں۔ لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے مفتی صاحب، ایک جملہ ذرا سا آنا چاہیے آپ کی طرف سے، اپنی آسائشوں کو چھوڑنا، مال و دولت کو چھوڑنا، اسٹیٹس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور آج تو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں نا، یہاں تو ہمیں بہت ساری اور سہولیات، بہت سارے سہارے آسرے آس پاس دائیں بائیں ملتے ہیں۔ آپ ذرا چشم تصور میں جائیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کا نام لینا بھی اعلان جنگ کرنے کے مترادف تھا کہ اس کے اندر اپنا مال، اسباب، رشتے سب کچھ قربان ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ یہ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیعت عقبہ میں شریک تھے اور وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شرف ایمان قبول کیا اور شرف صحابیت پایا، تو آقا علیہ السلام سے اس وقت جب ان صحابہ کرام نے دعوت دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں اگر یہ حال ہے اور یہ ظلم و ستم ہے اور آپ کے لیے مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ مدینہ میں تشریف لائیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبات سنے، تو ایک صحابی نے یہ بھی ساتھ بتا دیا تھا بھی یہ ذرا سوچ کے دعوت دیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا اعلان کر رہے ہو، یہ جو تمہارا اعلان ہے یہ دنیا کے ہر سرخ و سفید کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو وہ کلمہ پڑھنا اور ایمان لانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا اعلان جنگ تھا، اور وہ آسان نہیں تھا، لہٰذا غریب تھا یا کوئی مالدار تھا، آقا علیہ السلام کی نسبت میں آیا تو وہ جان کی بازی لگا کے آیا، وہ سودا کر کے آیا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر یہ صحابی حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پھر یہ جو دوسرا شرف ملا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کی مواخات قائم فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے جن کو بھائی بنایا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر انہیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے، اور پھر مدینہ میں جب مواخات قائم فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات ان سے قائم فرما رہے ہیں، اور انہوں نے کیا لاج رکھی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مواخات فرمانے کی کہ اپنا مال اسباب سب کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیئر کیا، قربان کر دیا اور ان کو ترجیح دی اپنے اوپر، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ازاں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کے بطن مبارک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی، جن کو آپ نے وصال کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تمہاری ایک بہن ہے، اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا۔ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا بہن کون؟ فرمایا وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں ہے ابھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ نسبت آپ کو ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ نسبت ہو گئی۔ اور میں اگر انصار اور مہاجرین ان دو عنوانات کے تحت بھی اگر ایک بات کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے والے یہ جو جانثار تھے، ایک طبقہ جس نے مہاجرین کا عنوان پایا، دوسرا طبقہ جس نے انصار کا عنوان پایا۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے گھر بار چھوڑا، رشتے چھوڑے، مال اور اسباب چھوڑے، وطن چھوڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو اور آپ کی نسبت کو ترجیح دی اور لوٹے پوٹے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، کیونکہ ان کی متاع صرف آقا علیہ السلام کی ذات تھی، ان کا ساز و سامان، ان کی دنیا، سب کچھ آقا علیہ السلام کی نسبت تھی۔ وہ مہاجرین، وہ بھی السابقون الاولون میں، وہ بھی بدری صحابہ، وہ بھی احد میں شہید ہونے والے، اور یہ جو انصار تھے، انصار کی قربانیاں یہ تھیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے میزبان بنے، یہ مہاجرین صحابہ کے میزبان بنے، اور انہوں نے اپنے مال اور اسباب بھی پیش کیے اور اپنی جانیں بھی پیش کی، اور بدر میں اور احد میں وہ مثالیں پیش کی کہ جو جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اب اس میں خاص امتیازات میں کچھ گفتگو تو ظاہر مفتی صاحب نے فرمائی، جیسا کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوسٹ ہونا، مواخات کا معاملہ، پھر سسر ہونا۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، خاص امتیاز آپ کا یہ بھی تو ہے نا کہ آپ انصاری ہیں، اور خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ میزبان، مطلب یوں کہیے کہ جتنے بھی ہوسٹ تھے مدینے میں ان میں آپ شامل تھے، تو اس کی فضیلت بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو آپ کے صاحبزادے کا واقعہ ہے وہ بڑا کمال واقعہ ہے، جو آپ کا ایک خاص امتیاز ہے کہ روح پرواز کر گئی، پھر روح پلٹ کے آ گئی، اور اس کے بعد ایک کلام بھی ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے سبب انہیں جو نام دیا، مہاجر اور انصار، کسی عام آدمی نے نام نہیں دیا بلکہ اللہ نے انہیں مہاجر فرمایا، اور انصار بھی اللہ نے فرمایا۔ ہم بعض اوقات کسی کا نام نواب رکھ دیتے ہیں لیکن وہ بلڈنگ کا چوکیدار ہوتا ہے، تو اس میں وہ نام تو اس کا نواب ہے لیکن وہ معنی نوابی والا پایا نہیں جا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نام عطا فرما دے تو حقیقتاً وہ وصف علی الاطلاق کمال کے درجے میں اس پر صادق آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جب ہجرت مہاجر کہا گیا تو ہر ایک چیز کو اللہ اور رسول کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا گویا، اور جب انصار کی بات ہو رہی ہے، انصار کا مطلب نصرت، مدد کرنا، تو انصار کی جب بات ہوئی اور انہیں انصار کا لقب عطا کیا تو اس کا مطلب ہے ہر حد درجے بڑھ کر اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کرنے والے۔ تو یہ اللہ نے انہیں لقب عطا فرمایا، اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف ذکر فرمایا اور بعض افراد کا یہ وصف ذکر فرمایا کہ اسلام قبول کر لیا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو، اللہ اللہ اللہ، یہ آسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی بھلائی اور فائدہ پہنچ جائے تو بڑے مطمئن رہیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش پہنچ جائے تو اپنے چہروں کے بل پلٹ کر واپس چلے جائیں گے، صرف دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرما دیا، یہ صحابہ وہ ہیں کہ ہر اعتبار سے چاہے نعمت ملے یا آزمائش ملے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار و آمادہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ مواخات کا تو انصار کی قربانی، مہاجرین کی قربانی اپنے مقام پر قربانی تھی، لیکن انصار بھی اللہ نے فرمایا تو ان کی مدد بھی ایسی ہی تھی، کوئی عام قربانی نہیں تھی کہ ہر چیز میں انہوں نے نصف کر دیا، کسی کو اپنے گھر سے حصہ دینا، اپنی جائیداد سے حصہ دینا، باہر سے لوگ آئیں پورا حصہ دے دینا اور اپنا بھائی بنا دینا، اور کس کے میزبان بنے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ اکبر، میں یہی سوال آپ سے کرنے عظمت والی شخصیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میزبان بنایا، یہ آپ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ یار غار یار مزار، سرکار حضور علیہ السلام کا انتہائی قرب جس شخص کو حاصل ہوا، اس کی صحبت بھی کثرت کے ساتھ حاصل ہوئی، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دی۔ اور ان صحابہ کرام کا مطمع نظر فقط یہ تھا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ملتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ ومنع للہ، اور عطا کیا تو اللہ کے لیے عطا کیا اور کسی چیز کو روک لیا تو اللہ کے لیے روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور جہاں آپ نے ان کے بیٹے کا ذکر کیا تو یہ وہ عظمت والا شخص تھا، یہ خون کی پاکیزگی اولاد میں بھی منتقل ہوئی کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غزوہ احد میں 13 برس کی عمر میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وفات کے بعد روح لوٹ آئی، اور آپ نے چند خبریں ارشاد فرمائی اور گفتگو فرمائی کہ صدیق اکبر بھی سچے ہیں،
حضرت عمر بھی سچے ہیں, حضرت عثمان بھی سچے ہیں, اور اب 2 سال کے بعد فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے. اور ایک کنویں کا ذکر فرمایا, اور اس کنویں کا ذکر وہ کنواں تھا کہ جو ایک مقام پر قبا کے مقام پر واقع تھا, جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس میں اپنے دونوں قدم مبارک لٹکا کر وہاں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی بھی وہاں تشریف فرما ہوئے, اور ان کو حضور نے اپنی مہر کی انگوٹھی منتقل ہوتے ہوتے حضرت عثمان کے پاس آئی تھی. وہ بار بار اس کو اتارتے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں وہ اس کو پھیرتے, تو اچانک آپ کے ہاتھ سے وہ گر گئی بے توجہی میں اور کنویں میں چلی گئی, اور پھر اس کو تلاش کیا گیا تاکہ پورا کنواں خالی کر دیا گیا. لیکن اللہ کی مشیت اور ارادہ یہ تھا کہ اب وہ انگوٹھی نہیں ملنی ہے, تو وہ نہ ملی. تو یہ وہ امتیازات ہیں جو آپ کو حاصل ہوئے, اور نہ صرف آپ کو حاصل ہوئے بلکہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی اولاد میں بھی ملے. حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل ٹھیک ہے. آخر میں آپ کی شہادت اور شہادت کے بعد جو آپ کا مدفن ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, ذرا وہ بتائیے. جنید بھائی, قرآن کریم میں صحابہ کرام کے اس شوق شہادت اور جذبہ جہاد کو اس کی تعریف کے طور پر فرمایا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یعنی ان صحابہ کرام کے ان کی جان اور ان کے مال کا خریدار وہ اللہ رب العالمین ہے, اور بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بان لهم الجنہ, کہ وہ جنت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, وہ قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں. اور وعدنا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, ان سے متعلق جو وعدہ ہے وہ توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی اور قرآن کریم میں بھی ہے. تو صحابہ کرام یہ سارے معاملات پڑھتے تھے, اس لیے ہر صحابی کے دل میں, چاہے وہ بچہ ہے, بڑا ہے, مرد و زن ہے, کوئی بھی ہے, ان کے دلوں میں شوق شہادت و موجزن تھا. پھر وہ ان شہیدان کربلا کے توسل سے پھر ولا تحسبن الذین, پھر وہ بشارتیں بھی مل گئی نا. بے شک. اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی. غزوہ بدر میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے مشہور دشمن رسول جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے ایذا پہنچایا کرتا تھا, امیہ بن خلف کو آپ نے چند صحابہ کرام کے ساتھ مل کر واصل جہنم کیا. اور اب یہ امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ جو بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا, تو اس وقت سے لے کر بدر سے لے کر وہ حضرت خارجہ بن زید اس کی نظروں میں تھے کہ اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے. کسی طور پر حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنا ہے. چنانچہ اسی ارادے کے ساتھ اپنے ساتھ وہ چند افراد کو لے کر میدان احد میں آیا, اور اسی طاق میں تھا کہ کسی طور پر آپ پر دسترس پائے, آپ پر قابو پائے اور آپ کو شہید کیا جائے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور آپ کو زخم آئے, اور یہ کیفیت جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے, تو اب حضرت خارجہ بن زید کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, بلکہ حضور کی شہادت کی خبر پہنچی جو ایک کچھ وقت کے لیے مشہور ہوئی, تو حضرت خارجہ بن زید اور آپ کے ساتھ چند افراد, حضرت سعد بن ربیع اور چند اور صحابہ کرام تھے, تو ان کے پاس ایک زرہ تھی, ایک دوسرے کو پیش کرنے لگے کہ آپ زرہ پہنیں اور میدان جنگ میں ہم کود پڑیں, کیونکہ اب تو حضور تشریف لے جا چکے ہیں, اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے, اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے, اور اب ہم بھی شہید ہو کر حضور سے جا کر ملیں, حضور سے جا کر ملاقات کریں. بالکل صحیح. تو حضرت خارجہ بن زید نے اور تمام صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ میری بھی خواہش وہی ہے جو تمہاری خواہش ہے, یعنی میں بھی حضور سے ملنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو بچا کر میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. چنانچہ میدان جنگ میں حاضر ہوئے, کفار مکہ کا مقابلہ کیا, اور اس جواں مردی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ لڑے کہ پھر ایک کیفیت یہ ہوئی کہ آپ کو مسلح کر دیا گیا, آپ کے کان کاٹ دیے گئے, آپ کا ناک کاٹ دیا گیا, یہ کیفیت پیدا ہوئی. اس سے پہلے جب آپ انتہائی زخمی حالت میں تھے, آپ کو جب یہ خبر دوبارہ ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور چند آپ کو زخم آئے ہیں لیکن یہ کیفیت ہے, تو پھر صحابہ کرام کو اور اپنے قبیلے کو بطور خاص آپ نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے قبیلے والوں کو جا کر بتا دینا کہ حضور سے وفا کریں. اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایک شخص بھی اگر اپنی پلک جھپکاتا رہا, یعنی وہ زندہ رہا اور حضور کو تکلیف پہنچی, تو ما عذرنا عند ربنا, اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں, یعنی ہمارے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. یہ کیفیت تھی. اور جب پھر آپ کی شہادت ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کی قبور پر تشریف لائے, تحسین فرمائی, تعریف فرمائی, اور پھر تمام صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ان کی قبور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرو, ان کو سلام کیا کرو, یہ تمہارے سلام کا جواب ہے.